اگر کوئی بندہ زنا سے بچنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا. بہت سارے زنا ہو چکے ہیں، اللہ سے توبہ کریں. زنا جن سے ہو گیا اللہ سے توبہ کریں. جن سے گناہ ہو گیا اللہ سے توبہ کریں. واحد راستہ ہے توبہ. گناہ کو بالکل مٹا دیتا ہے، وہ بالکل صاف کر دیتا ہے. زنا کسی سے ہو گیا ہے، جانے میں ہوا، انجانے میں ہوا، رشتے میں ہوا، ناطے میں ہوا، دوستی میں ہوا، کسی بھی طرح ہوا ہو، بس اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، دو آنسو بہائیں اور اللہ سے مانگے، اللہ میں نے فلانے ٹائم پر فلانے وقت میں گناہ کیا، مجھے معاف کر. اللہ ضرور معاف کرے گا. میں آپ کو نبوی نسخہ بتاتا ہوں زنا سے بچنے کا. نبوی نسخہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نوجوانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں، تم میں سے اگر کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ تم نکاح کر سکو، تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس سے نکاح کر لو. نکاح کرنے میں جلدی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ کسی اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھانے سے روکنے والا ہے. آگے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ، اگر تم میں سے کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا، اگر تم میں سے کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کرے، نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس چیزیں مہیا نہیں ہیں، مال نہیں ہے، اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، اور بیوی کے لیے مکان کا انتظام کرے، یہ اس کا حق ہے. بیوی کو مہر دینا پڑے گا، اور اس کا حق ہے، اور بیوی کے لیے مکان کا انتظام کرنا پڑے گا، اور اس کا حق ہے. اب اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلیصم، چاہیے کہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے. روزہ رکھے. یہ نبوی نسخہ ہے گناہوں سے بچنے کا، زنا سے بچنے کا نبوی نسخہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ گناہ سے بچتا ہے، جو بندہ زنا سے بچتا ہے، کیا ملتا ہے اس کو؟ دنیا میں کیا ملتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، آخرت میں کیا ملے گا وہ بھی بتاؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مرد نے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تم نے کسی اجنبی عورت کو دیکھا، وہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں پسند آ گئی، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں پسند آ گئی، تو پھر تم نے اس کو پسند بھی کر لیا، اور اللہ کے خاطر تم نے اس کی طرف دیکھنے سے اپنے چہرے کو موڑ لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی عبادت میں لذت دیں گے، اس کی لذت کو انسان محسوس کرے گا، اس لذت کو، اس عبادت میں مزے کو، اس عبادت کے چسکے کو تم ضرور اپنے دل میں محسوس کرو گے. اس سے پہلے تم موت نہیں آئے گی، اس لذت کو تم پائے بغیر تمہاری موت نہیں آئے گی. کوئی بندہ زنا سے بچتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں کیا دیتے ہیں دیکھیے. ایک نوجوان جو طالب علم تھا، شاید میں اس سے پہلے واقعہ سنا چکا ہوں. ایک نوجوان تھا جو طالب علم تھا. آج کے زمانے کی طرح مدارس نہیں تھے، مستقل مدارس جہاں پہ کھانے کا نظم ہو، پینے کا نظم ہو، جہاں پہ ساری رہائش کا انتظام ہو، ایسا نہیں تھا. لوگ جس کو پڑھنے کا شوق ہوتا تھا وہ لمبے لمبے سفر کرتے، پتہ چلتا کہ فلانے علاقے میں ایک مولانا ہے، تو وہاں سے سفر کر کے نکل کر اس مولانا کے گھر پر آ جاتے اور وہاں جا کر کے علم حاصل کرتے. بس مولانا کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ اس کو پڑھا دیتے، بس ختم. اب اس کے کھانے کا انتظام، اس کے سونے کا انتظام، اس کی رہائش کا انتظام وہ خود طالب علم کو کرنا پڑتا تھا. تو
تو ایک نوجوان جو ہے اسی تعلیم کے غرض سے ایک شہر میں آیا، اب وہاں پر قیام کرنے لگا ایک مسجد میں قیام کر رہا تھا۔ رات کا بالکل سناٹا تھا۔ یہ اس زمانے میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا، چراغ وغیرہ ہوتی تھی، اس کو سلگا کر لوگ اس میں مطالعہ کرتے تھے، لوگ اس میں پڑھتے تھے۔ تو نوجوان نے اس چراغ کو جلایا اور پڑھنا شروع کر دیا، مطالعہ کر رہا تھا، کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ رات کا سناٹا ہے، طالب علم مطالعے میں مصروف ہے، رات کی تاریکی ہو چکی ہے۔ اچانک ایک لڑکی مسجد کے اندر آ جاتی ہے۔ مسجد کے اندر اس نوجوان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اطراف و اکناف کوئی گھر وغیرہ بھی نہیں ہے، بالکل الگ تھلگ میں مسجد تھی۔ اب وہ عورت، وہ جو نوجوان لڑکی تھی، سیدھے مسجد کے اندر آئی اور آ کر کے کہنے لگی، میں یہاں پر سیف سے رہنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم ابھی یہاں سے نکل جاؤ، یہاں رہنے کا آپ کو حق نہیں ہے، یہاں پر آپ مت رہیے۔ تو اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ اگر میں اس وقت میں باہر جاؤں تو شریر قسم کے لڑکے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اوباش قسم کے لڑکے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے گلے میں بیٹھتے نہ پٹے، رات کے 11 ہوتے ہم بیٹھنے کو رہتی، یہ اوباش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں۔ ایسے لڑکوں سے ایک عورت تنہا دیکھے تو ڈر جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے علاقے کے بچے بھی بیٹھتے ہیں، یہاں پر رچے کے پاس بیٹھیں گے، وہاں دکانوں کے پاس بیٹھیں گے، ادھر بیٹھیں گے، گپ شپ مارتے ہوں گے، کوئی کام نہیں ہے ان کا، کوئی کام ہے ان کو؟ نوجوانوں کو کوئی کام ہے؟ صبح سے لے کر شام کو کام کو جا کو آئے، اب آپ کو وہاں بیٹھا، 11 ہو تو بھی ہم بیٹھنے کو رہتے، 12 ہو تو ہم بیٹھنے کو رہتے، کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی؟ وہاں پر بیکار وہاں پر گپ شپ کرتے ہوئے بیٹھے رہیں گے، بیکار قسم کی گپ شپ مارتے ہوں گے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، کبھی لڑائی ہو جاتی، کبھی جھگڑا ہو جاتا، کبھی فساد ہو جاتا ہے، کبھی میٹنگ نہ چلتی رہتی، کبھی برتھ ڈے پارٹی چلتی ہے، پوری رات یہ نوجوان جاگ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہے، ہار کر رہے، اور صبح فجر کی نماز میں نہیں آتے، 9 بجے اٹھیں گے، رات میں 12 بجے 1 بجے 1:30 بجے سوئے گا تو صبح 5 بجے کیسے اٹھے گا؟ صبح آنکھ کیسے کھلے گی؟ 9-10 بجے اٹھیں گے، پھر اٹھتے ہی وہ سڑی صورت ڈالنے کو جائیں گے کام کو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوانوں سدھر جاؤ، اللہ کے واسطے سدھر جاؤ، اللہ کے خاطر سدھر جاؤ، یہاں پر رچے کے پاس بیٹھنا چھوڑ دو۔ یہ اوباش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں جو راستوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ تو وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی کہ اوباش قسم کے لڑکے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آوازیں، ان کے گپ شپ، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف ہے کہیں میری عزت نہ لوٹ لے، مجھے ڈر ہے کہیں میری عزت نہ لوٹ لے۔ تو یہ نوجوان ڈر گیا، یہ جو باہر کا آیا ہوا تھا، بس لوگوں نے اس کو اجازت دی تھی کہ تم یہاں پر مسجد کے اندر آرام کرو اور اپنا مطالعہ کرو، اپنا غذا اپنا جو کچھ بھی تم کر لو۔ اب یہ ڈر گئی، ادھر یہ لڑکی ڈر گئی اور ادھر یہ ڈر رہا ہے کہ اگر لوگ آ کر دیکھ لیں گے تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ تنہا لڑکی ہے اور میں تنہا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ بہن تم یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میری عزت کا خطرہ ہے، میں کئی دور سفر سے آیا ہوا ہوں، میری پڑھائی موقوف ہو جائے گی، میں علم کے غرض سے آیا ہوا ہوں، میری پڑھائی رک جائے گی، لوگ مجھے بدنام کر دیں گے، میری ذلت ہوگی، میری رسوائی ہوگی۔ تو لڑکی نے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں لیکن اس وقت نہیں جا سکتی،
اوباش قسم کے لڑکے مجھ پر زنا کر دے, مجھ پر ظلم کر دے, میری عزت اڑ جائے گی. تو نوجوان لڑکا خاموش ہو گیا تو کہنے لگا کہ تم وہاں چپ چاپ جا کر کے بیٹھ جاؤ. وہ لڑکی چپ چاپ اس کولے میں بیٹھ گئی. اب یہ نوجوان مطالعے میں مصروف ہے, کتاب پڑھ رہا ہے, چراغ یہاں پر جل رہا ہے اور کتاب پڑھ رہا ہے. بار بار یہ انگلی اٹھا کر کے اس انگار جو جل رہی ہے اس کے اندر رکھ دیتا, اس چراغ میں انگلی رکھ دیتا, پھر پڑھائی میں مطالعہ مصروف رہتا, پھر انگلی رکھتا, تھوڑی دیر کے بعد پھر مصروف رہتا, پھر رکتا, پھر مصروف رہتا. اس طرح سے پڑھائی کرتے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. وہ لڑکی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے چپ چاپ, اور یہاں پر یہ لڑکا مطالعے میں مصروف, صبح کے قریب ہو گیا. تو اس نوجوان نے کہا کہ بہن چلو ابھی راستہ صاف ہے, کوئی اوباش قسم کے لڑکے نہیں ہے, تم کو ہم راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو لڑکی نے کہا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے اس کا راز نہ بتا دو کہ میں آپ کو رات میں دیکھ رہی تھی کہ تم بار بار انگلی کو اس پر کیوں رکھ رہے تھے, اس آگ کے اوپر کیوں رکھ رہے تھے. اس کا راز جب تک نہیں بتائیں گے تب تک میں جانے والی نہیں. تو نوجوان نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب, تم نکلو یہاں سے. نہیں, کوئی بھی آ جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی, مجھے بتاؤ. اب نوجوان لڑکا جو ہے مجبور ہو گیا, کہنے لگا کہ میں جب رات مطالعے میں مصروف تھا بار بار میرے دل میں شیطان یہ بات ڈال رہا تھا, دیکھ اجنبی عورت ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, سناٹا ہے, اس سے تو اپنی خواہش کو پوری کر لے, اس کی اپنی خواہش کو تو پوری کر لے. یہ بار بار شیطان میرے دل میں بات ڈال رہا تھا. میں اس انگلی کو آگ پر رکھ کر اپنے نفس سے خطاب کر کے کہتا تھا, اے انسان تو دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر رہا ہے, کیا جہنم کی آگ پر دلیری کر رہا ہے؟ دنیاوی آگ کو تجھے برداشت نہیں ہے, جب انگلی رکھتا جل جاتی تو فوراً مجھے احساس ہوتا دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر رہا ہے, آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. تو پھر یہ نوجوان لڑکی اپنے گھر چلی گئی. اس نوجوان لڑکی وہ بہت بڑے مالدار کی بیٹی تھی, بہت بڑے مالدار کی لڑکی تھی. اس کا کسی مالدار لڑکے سے دوستی بھی ہو گئی تھی, اور اس نوجوان لڑکی نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی, وہ مالدار لڑکے سے شادی نہیں کروں گی. اب سارے لوگ کہنے لگے کیوں نہیں, میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں, اس سے میرا نکاح کرایا جائے. لوگوں نے کہا, ماں باپ نے کہا کہ ہم اس سے نہیں کرائیں گے, وہ تو غریب ہے, کہاں کا ہے پتہ نہیں, معلوم نہیں. تو کہا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا, جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف ٹوٹ ٹوٹ کر کے بھرا ہوا ہے. اور اس مالدار کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے, میں نے اس کو آزما لیا ہے, ایک رات میں نے اس نوجوان کو آزما لیا. اس کے دل میں اتنا خوف ہے اللہ کا, اتنا ڈر ہے, اگر وہ چاہتا تو مجھ سے زنا کر سکتا تھا, اگر وہ چاہتا تو میری عزت کو لوٹ سکتا تھا, اگر وہ چاہتا تو میرے ساتھ بدکاری کر سکتا تھا, لیکن اس کو اللہ کے ڈر نے اس کو روک دیا. تو میں اسی لڑکے کے ساتھ نکاح کروں. آخر کار اسی نوجوان کے ساتھ اس کا نکاح ہوا, ایک بڑے گھر کا داماد بن گیا, پڑھنے کے لیے آیا ہوا طالب علم, جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں, رہنے سہنے کے لیے گھر نہیں, مکان نہیں, اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. اب گھر کا جوئی بن کر کے مالدار گھرانے میں رہنے لگا, اور اس کے علم اور اس کی پڑھائی بھی مکمل ہونے لگی. ایک وقت کا بہت بڑا ولی بنا, وہ نوجوان وقت کا ایک بہت بڑا ولی بنا. سمجھ میں بات. تو زنا سے جو آدمی بچتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو عزت دے دیتے ہیں, اللہ مال سے نوازتے ہیں, دنیا عطا کر دیتے ہیں. بچ کے تو دیکھو, زنا سے بچ کے تو دیکھو, بہت بری چیز ہے جہنم, اور جہنم کی بدبو, جہنم میں
جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کو جب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو جہنم کے اندر ایسی بدبو ان کے شرمگاہوں سے نکلے گی جو پورے اہل جہنم کو پریشان کر دے گی. اس لیے میرے بھائی اللہ سے توبہ کرے. جن بندوں سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اللہ سے توبہ کریں. اے اللہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا, اے اللہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا. اللہ سے توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے. اللہ ضرور توبہ قبول کرتے. اب جس کے کسی کی نیت اور عزائم ہے کہ میں یہ کام کروں گا, وہ ابھی سے توبہ کرے, ابھی پکا ارادہ کرے کہ میں کبھی زنا کی طرف نہیں جاؤں گا, زنا میں کبھی ملوث نہیں ہوں گا. اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے توبہ کرے. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.